میں بریلوی سے لیتا ہوں، میں دیوبندی سے لیتا ہوں، میں حدیث سے لیتا ہوں. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں کہ ہوتا کیا نیچے. یہ کتنا سکھ میں شیعوں کا مخالف ہوں کہ تیرشب اپنی ایمانداری سے بات کرنا. سیدا والا ہمارا گاؤں ہے، پورا گاؤں سیدوں کا ہے. بجلی میں نے دی، سڑک میں نے دی، اسکول میں نے دیا، ساری نوکریوں کو میں نے دی. جیلی سندوں پر ہم سیدوں کو بھرتی کرایا. داڑھی تو میں نے ابھی رکھی ہے نا، مسلمان تو ہوئے مجھے کوئی سوال ہی نہیں. پہلے تو میں دنیا دار تھا، میرے کلاس فیلو تھے، سارے نالائق تھے، اسکول سے بھاگے ہوئے تھے. جیلی سندوں میں پولیس میں بھرتی کرایا، فوج میں بھرتی کرایا. اب الیکشن آ گئے. ابھی جو میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر میں نے الیکشن لڑا تھا. لطف کی بات یہ ہے کہ میرے نیچے دونوں امیدوار دیوبندی تھے، ایم پی اے کا پھر دارالخان میں بھی اور جیل میں بھی. لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ میں تو مذہبی لڑائی لڑنے چلا تھا، میں تو ووٹ لینے چلا تھا. میرے ساتھ وہ ٹکٹ ہولڈر تھے، مجھے بتانا تھا کہ یہ دیوبندی ہیں اور کٹر قسم کے دیوبندی. ایک جناب روزانہ سلام کرتا تھا مسجد حنفی میں، وہ حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا لطیف صاحب کی قبر پر جا کے دعائیں مانگتا تھا. دوسرا جناب مولانا قاری قیام الدین کے گھٹنے چھونے کے بعد الیکشن کے لیے ووٹ مانگے جاتا. وہ دونوں دیوبندی اور میں وہاں جاتے ہیں ووٹوں کے لیے. میرا بیٹا ہو جاتا ہے، میں وہاں نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں جناب کہ جی ان کے لیے تو جاؤ، جو ہم سے ہو سکا ضرور کریں گے جی، بڑے امن کے بہتی ہیں. آپ کے باپ کو ووٹ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ باپ بھی ہے. کیونکہ میں رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہوں. جس دن میرے کسی عالم نے مجھے نہیں بتایا. اسلام کی طرح میں مودودی صاحب کی تبلیغ سے آیا ہوں، لیکن یہ میں نے خود کتابوں سے پڑھا. میں نے رفع یدین شروع کر، میں رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے مجھے پتہ لگا دیا کہ یہ وہابی ہے. میں وہاں سے آ رہا ہوں، جس نے اس گاؤں کے لیے سبز کیا ہے، وہ وہاں سے آ رہا ہوں کہ میں وہابی ہوں. اور وہ جو مسلمان نہیں سمجھتے آپ کو اور آپ ان کو کوئی نہیں سمجھتے، صرف جس کی بات ہے، وہ دونوں وہاں سے جیتے ہیں. یعنی ایک جیتا دوسرا سپورٹ کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نیچے جو نفرت پیدا ہوتی ہے. اب میں کہاں تک علم بردار بنوں گا اتحاد کا؟ اس کے بعد کیا میرے اندر کوئی محبت رہ جائے گی شیعہ کے لیے؟ یار میں نے وہاں ان کے قریب مسجد بنائی، اپنے خرچے سے بنائی. 4 کروڑ روپیہ زمین کی قیمت ہے، 4 روپے اوپر لگایا، مسجد بنائی. اتحاد اس کا نام رکھا ہے اتحاد جامعہ مسجد اتحاد بین المسلمین. ایک چابی بریلویوں دیوبندیوں ایک حدیثوں کے پاس اور ایک شیعوں کے پاس. اپنے ٹائم پر جو جی کرتا ہے تو اپنی جماعت سے نماز پڑھو، جی کرتا ہے تو اپنی پڑھنے چلو. اس وقت بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ شیعہ دکان پر بس چابی پڑی، اس شخص کو وہاں سے ہرایا جاتا ہے. نفرت کو جنم دیتی ہے، پھر توڑ دیتی ہے. نیچے والوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، اپنے ذاکروں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. میں نے کہا آپ کے عالم کو سنا، یقین کریں میں آپ کے سارے عالم کو سنتا تھا. میں نے کتنا عالم کو سنا، یقین کریں میں اکیلا بیٹھا تھا، میں سن کے رو پڑا. میں نے کہا اس قوم کا کیا بنے گا؟ اس نے شاعروں کے نام میں کہا وہ ہمارے سنی بھائیوں کے لیڈر جو تھے ساری عمر بتوں کی پوجا کرتے رہے، آخری عمر میں وہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم بن گئے. اگر بتوں کی پوجا کی بات تھی تو سارے عرب کرتے تھے، حضور سے پہلے تو سارے عرب بت پرست تھے. ابھی ایک صاحب نے کہا، وہ بڑا اپنے آپ کو عارف فاضل سمجھتا ہے، جو جوان آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے اور وہ شیعہ ہے، اور وہ کہہ رہا تھا اچھا یہ بابا جی ہم نہیں مطلب ہے گالی دیتے اس کو، حضرت معاویہ کو گالی دیتے، ہم کہہ دیتے ہیں جدید کی جد پہ لعنت، جدید کی جد پہ لعنت. میں نے کہا یہ تو آپ کی جد پہ بھی لعنت چلی گئی، تو آپ اپنے باپ کو سید کہتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کرو. امیہ اور ہاشم بھائی تھے، ان کا باپ قریش تھا، جد امجد تو وہ ہے دونوں گھروں کا. جد امجد تو وہ ہے، اس کو گالی دے رہے ہیں، اپنے دادا کو گالی دے رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو، پہلے کم از کم سوچو. تو پڑھا لکھا ہے، تو جا کر یہ بات کرتا تو میں مان بھی جاتا. حضرت اختلاف، نفرت، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مولوی نے یہ کہا کہ ہمارے لیے امریکہ اور ایران برابر ہے. میرا بیان آیا، میں کہنی حضرت صاحب آپ دکھی ہوں گے کسی شیعہ کے رویے سے، اور وہ شیعہ جاہل ہوگا. برابر نہیں ہے، ایک ہمارے بھائی ہیں اور ایک ہمارے ازلی دشمن ہیں. ہم اچھا پھر دوسری بات، پاکستان ان مشکل حالات میں جو کردار ادا کر رہا ہے، آپ جیسے صاحب علم و فکر آدمی سے بھول ہے.
میرا بھی لیڈر ہے وہ. آپ لوگ بھی زیادہ ووٹر اسی کے ہیں عمران خان کے. اس خدا کا شکر ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا. یا ایران پہ بمباری ہو جاتی یا سعودیہ پہ ہو جاتی, پاکستان کی فوج بمباری کر دیتی. کیا اثر ہوتا مسلمانوں کا؟ یہاں ایک ٹھنڈے دماغ کا بندہ جس کو ہم بیوقوف کہتے ہیں شہباز, اس کا ہونا غنیمت تھا ملت کے لیے. اور جس سید آصم منیر کی سیرت کہ اس وقت وہ کردار کس طرح ادا کر رہے ہیں کہ چائنا ان پہ مطمئن ہے, روس ان پہ مطمئن ہے, ایران پہ مطمئن ہے, سعودیوں پہ مطمئن ہے, امریکہ کو بھی انہوں نے دو لگایا ہوا ہے کہ جناب معاملہ ٹھنڈا کریں. وہاں سید شہید ہوتے ہیں, ہمیں بھی دکھ ہے. تو کہہ رہے گا مظلوم کسی قوم کا بھی ہو تو وہ تمہارا اپنا تھا. شہید ہوتے ہیں. پاکستان میں کیا دکھ تھی کہ جناب یہاں آگ لگا دو اور فوج کو جلا دو. اس فوج کو جو جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ فوج ایران کے لیے لڑے, آپ میرے بھائی کو مار کے پھر آپ مجھے کہیں کہ آپ میرے لیے لاٹھی اٹھائیں, کیسے ہوگا؟ اور وہ بات کرنے والا کون ہے آپ کا؟ جی بلتستان کا اور گلگت کا عالم. خدا کے لیے آپ اگر درویش نہ ہوتے, آپ دنیا سے ہٹ کے علم کی بات کرنے والے نہ ہوتے, میں کبھی یہ آپ سے بات نہ کرتا. میں اسٹیج کے مولوی شیعہ سے کبھی بات نہ کرتا, ذاکر سے کبھی بات نہ کرتا, جذباتی کسی نوجوان سے کبھی نہ بات کرتا. میں نے آپ کی گفتگو سنی, میں نے آپ کا مقام دیکھا, میں نے کہا یار ایک بندہ جو سچ سمجھتا ہے نا زندگی میں اس پہ عمل پرا ہے, جو ان کے نزدیک صحیح ہے اس پہ وہ عمل پرا ہے, وہ سراپا عمل شخصیت ہے. اس تک میں اپنا درد پہنچا دوں کہ اتحاد میں یہاں اس کمرے میں بیٹھ کے نہیں ہوتا. ہم جہاں اتحاد کریں گے فیلڈ میں جا کے بکھر جائیں گے. بڑا آسان آپ تھا, میں آپ سے بابا کے ڈوگرے پر سوا کے چلا جاتا. میں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, جی بالکل بڑا اچھا, بڑا اچھا. جب میں آگے ایک کیس دیتا ہوں اور 1 لاکھ روپے فیس لے کے دیتا ہوں, تو ارشاد مجھے پتہ نہیں یہ شیعہ مضبوط ہو رہا ہے.